ہم عوامی نمائندے ہیں، ہمیں عوام کی جنگ لڑنی ہے۔ صدر زرداری کا پیپلز پارٹی پنجاب کو بلدیاتی الیکشن کی تیاری کا حکم۔ اراکین پنجاب اسمبلی سے ملاقات کی اندرونی کہانی کی مزید نکات سامنے آ گئے۔ آصف زرداری نے کہا، پنجاب میں بلدیاتی الیکشن میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، ہمیں بھرپور کامیابی حاصل کرنا ہوگی۔ بلاول اور وہ خود پنجاب میں بیٹھیں گے۔ بلدیاتی الیکشن کا ہونا بہت ضروری ہے، عوامی مسائل کا حل بلدیاتی الیکشن ہے۔ حکومت ہوٹل انتظامیہ پر قومی کانفرنس کی اجازت منسوخ کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے۔ اپوزیشن اتحاد کا الزام، تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ہر حال میں کل کانفرنس کا فیصلہ۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا، ایک حکومت آج وجود میں ہے جو آئین کے نام سے گھبراتی ہے، جو ایک کانفرنس سے گھبراتی ہے۔ یہ کانفرنس سڑک پر نہیں بلکہ بند کمرے میں تھی، حکومت یہ بھی برداشت نہ کر سکی۔ کراچی کے ATC-1 کے منتظم جج کے اختیارات ختم، نوٹیفیکیشن جاری۔ اختیارات مصطفیٰ قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کا ریمانڈ نہ دینے پر ختم کیے گئے۔ محکمہ داخلہ سندھ نے عدالت عالیہ سندھ کے احکامات پر نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ ATC-1 کے منتظم جج کے اختیارات ATC-3 کے منتظم جج کو تفویض۔ ATC-1 کے منتظم جج نے ارمغان کو پہلی پیشی پر ہی عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا تھا۔ زرعی ٹیوب ویل اور 300 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کے لیے خوشخبری، حکومت کا 300 یونٹ کے صارفین کو فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کمی کا فائدہ دینے کا اعلان۔ پاور ڈویژن کے مطابق 300 یونٹ کے صارفین کو جون 2015 اور زرعی ٹیوب ویلز کو دسمبر 2010 سے ماہانہ FCA میں کمی ختم کر دی گئی تھی۔ نیپرا کو دونوں درجوں میں FAC میں کمی کا فائدہ دینے کا خط لکھ دیا گیا۔ which have existed between Uzbekistan and Pakistan, they span over centuries. Afghan soil must not be allowed to be used by militant groups to attack any other country, including Pakistan. That Pakistan stands by the people of Gaza. We believe in two-state concept, independent state of Palestine. Similarly, the people of Kashmir, who have really sacrificed in the last 7 decades. بہترین میزبانی پر مشکور والہانہ استقبال پر ازبک صدر کا شکریہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان فلسطینیوں کی آزادی، خود مختاری کی بھرپور حمایت کرتا ہے، کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ پاک ازبک تعلقات کی طویل تاریخ ہے، سرمایہ کاری، تجارت میں اضافہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے۔ ازبک صدر کا بھی مہمان کو مثبت پیغام، خوشحال مستقبل، نیک تمنائیں۔ وزیر اعظم پاکستان کو خوش آمدید کہا۔ شوکت مرزائیوف کہتے ہیں کہ ملاقات میں مفید گفتگو ہوئی ہے، علاقائی اور عالمی فورمز پر ایک دوسرے سے تعاون جاری رکھیں گے۔ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ لائحہ عمل اور مواقع سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ تجارتی حجم $2 ارب تک بڑھائیں گے۔ پاک ازبک تعلقات مزید مضبوط، دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ازبک صدر شوکت مرزائیوف کی تقریب میں شرکت، دونوں رہنماؤں نے زور دیا، تالیوں کی گونج میں دستاویزات کا تبادلہ کیا۔ وزیر اعظم کی کانگریس سینیٹر تاشقند آمد، ازبک صدر نے استقبال کیا، گارڈ آف آنر بھی پیش۔ مہمان اور میزبان نے اپنی اپنی کابینہ کے ارکان کا تعارف کروایا۔ وزیر اعظم دورہ ازبکستان مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ مولانا کا انکار، اپوزیشن کا گرینڈ الائنس مشکل میں۔ JUI سربراہ کے PTI کے حوالے سے تحفظات برقرار۔ مولانا فضل الرحمان نے گرینڈ اپوزیشن الائنس میں باضابطہ شمولیت سے انکار کر دیا۔ کامران مرتضیٰ کا بھی گرینڈ الائنس سے متعلق سوشل میڈیا پر تحفظات کا اظہار، کہا گرینڈ الائنس کا حصہ بننے کے لیے تحفظات اسد قیصر کو بتائے تھے۔ PTI کی جانب سے 15 روز گزرنے کے باوجود بھی جواب نہیں آیا۔ پاکستان میں جمہوریت مضبوط نہیں اور اسے مختلف چیلنجز کا سامنا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا آکسفورڈ یونین میں خطاب، کہا کہ سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانے کا حامی نہیں، اداروں کو بھی انتقامی کارروائیوں کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی حقیقی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے۔
शऊर आ चुका, नौजवानों ने मार धाड़ जलाओ घेराव की सियासत मुस्तरद कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि मरियम नवाज नौजवान नस्ल के लिए एक उम्मीद और एक आस बनकर आई हैं। एक माँ हमेशा अपने बच्चों को आगे बढ़ता और तरक्की करता देखना चाहती है। कोई माँ अपने बच्चों को हवालात और जेलों में नहीं देखना चाहती। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी। तमाम 5 जजेस मुत्तफिक थे कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। आर्मी एक्ट में तो FIR का तस्वुर ही नहीं। कत्ल के साथ दफात आर्म्ड ऑर्डिनेंस की दफा लगी हो तो ATC ही ट्रायल करती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सवाल उठाया, क्या फौजी अदालतों में इन दफात पर ट्रायल हुआ जो ATC के जुमरे में आती हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जिनका ट्रायल फौजी अदालत में हो चुका उनका दोबारा मुमकिन नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में फौजी अदालत सजा देकर ATC को केस भेज दे।